بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور خبر یہ ہے کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ بلی کون ہے؟ بلی کا دوست جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، اور بلی کا جو سابقہ شوہر ہے وہ کیا کر رہا ہے، اپنی نئی بیگم کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ یہ بڑی مزے کی سٹوریز ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں ان سب کے پیچھے جاؤں، مجھے دو واقعات یاد آ رہے ہیں جو کہ خبر ہیں۔ ایک واقعہ تو وہ ہے کہ جو بلی کے متعلق کہا تھا، جو بلی تھیلے سے جو باہر آئی ہے، اس سے متعلق ایک پاکستان کے حساس تارہ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن ایک فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، ایک وفاقی تحقیقاتی ادارہ جس کو FIA کہتے ہیں، اس کے سابق ایک چیف نے مجھے یہ والی بات بتائی تھی کہ جب بات کھلے گی تو بات بلی تک جائے گی، دلی تک نہیں، بلی تک جائے گی۔ اور وہ بلی جو کہتی تھی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرے بلونگڑوں کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ اچھا پتہ نہیں، یہ ویسے زیادہ بدتمیزی ہو رہی ہے، سوری، میں نے تو ایک محاورہ بولنا تھا، یا محاورہ میں نے بولا برجستہ میرے منہ سے نکل آیا، تو میں نے وہ بلی بلی شروع کر دیا ہے۔ سوری فار دیٹ، معافی چاہتا ہوں میں اس زبان درازی کے اوپر۔ جمائمہ بی بی کے متعلق میں یہ والی بات کر رہا تھا، اور وہ میں نے کیوں کر رہا تھا وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ ابھی میں ایک ٹرانسمیشن میں بیٹھا ہوا تھا تھوڑی دیر پہلے سما ٹی وی کے اوپر، وہاں پر جو شرکاء گفتگو تھے، یا جو پینلسٹ تھے، پینل کے اوپر جو لوگ موجود تھے، ان میں توفیق بٹ صاحب بھی تھے۔ توفیق بٹ صاحب جو کیا کہنے کہ جو امتیازی سلوک ان کے خیال میں ہو رہا ہے، بہت سے لوگوں کے خیال میں ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، وہ شکوہ کناں تھے اس کے اوپر، اور کہہ رہے تھے کہ جی کہ دیکھیں کہ ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، ان کو کمپین نہیں کرنے دی جا رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ اس کے تو خیر ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، اور اس کا جواب دینے والوں نے وہاں پر جواب بھی دیا، لیکن ایک بات انہوں نے بڑی مزے کی کہی۔ وہاں پر بات چل نکلی تھی کہ جی کہ سب کو اپنے اپنی حدود میں رہنا چاہیے، تمام اداروں کو اپنی اپنی حدود میں رہنا چاہیے، اور یہ کہ کس نے بنایا تھا عمران خان صاحب کو، پروجیکٹ عمران خان کس نے لانچ کیا تھا، اس طرح کے سیاپا.com وہاں پہ جاری تھا۔ تو جو تھوڑی دیر پہلے تک پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ ہمدردی کر رہے تھے، اور قانون کی جو قانونی ناانصافیاں ہیں ان سے متعلق وہ شکوہ کر رہے تھے، انہوں نے کہا اچانک سے، انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ ان سے ایک واقعہ انہوں نے بتایا کہ ایک شخص ان سے ملنے گیا اور ملنا چاہ رہا تھا، پاکستان تحریک انصاف کا وہ رہنما تھا، تو عمران خان صاحب ان سے نہیں مل رہے تھے، وہ ٹائم لینے کی کوشش کر رہے تھے، تو نہیں وہ ٹائم دے رہے تھے۔ تو آخر یہ ہوا کہ عمران خان صاحب انہوں نے مطلب یہ کہ پارٹی کے اندر سے بڑے بڑے لیڈروں سے سفارش ڈلوائی، نہیں ٹائم دیا۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ٹائم ملا تو کس کے ذریعے؟ ان کے ملٹری سیکٹری کے ذریعے، وہ جو بریگیڈیئر سطح کا افسر ہوتا ہے، انہوں نے ٹائم لے کے دیا، ملاقات کروا دی۔ اب اس ملاقات میں ان کا جو موقف تھا، جو ملاقاتی تھے، وہ عمران خان صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے بات یہ والی کہی کہ جی کہ دیکھیں کہ ہم ہماری جو پارٹی ہے یعنی کہ تحریک انصاف، اس کی ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے، اس کی تنظیم نہیں ہے۔ ہم دیکھیں اس پارٹی نے آپ کو وزیر اعظم بنایا ہے، تو اس پارٹی کے ڈھانچے کے اوپر آپ کو غور کرنا چاہیے۔ بات ہو رہی تھی، افتخار صاحب اس ٹرانسمیشن کو ہوسٹ کر رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر اتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں تو پارٹی کا سٹرکچر کدھر ہے، ڈھانچہ کدھر ہے، لوگ کہاں پہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ڈھانچہ تو انہوں نے بڑھایا نہیں۔ پھر انہوں نے یہ واقعہ سنایا توفیق بٹ صاحب نے، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے ساری بات کے اوپر کہ جی پارٹی کا ڈھانچہ نئے سرے سے کھڑا کریں، انہوں نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ مجھے وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف نے بنایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں چپ کر گیا، وہ جو ملاقاتی تھا۔ تو میں نے کہا کہ جی چلیں، باقی پارٹی نہ صحیح لیکن مطلب سپورٹ تو رہی ہے، اداروں کی بھی رہی ہے، تو ادارے جو ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی ان کو بیس چاہیے ہوتی ہے، وہ آپ کی بیس جو ہے وہ تو پارٹی ہے۔ تو پارٹی، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کل کو ادارے اسی صورت آپ کے ساتھ رہیں گے کہ جب آپ پارٹی فوج جو ہے وہ اسی صورت آپ کے ساتھ رہے گی کہ ان کو دکھانے کے لیے یا کوئی 19-20 کرنے کے لیے ان کو ایک بڑی پارٹی تو چاہیے ہوتی ہے، تو پارٹی کی طاقت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا تمہیں کس نے کہا؟ عمران خان صاحب نے دوسری دفعہ پھر کہا کہ مجھے فوج نے وزیر اعظم بنایا۔ تو کہتا ہے میں پریشان ہو گیا
میں نے توفیق بٹ صاحب راوی ہیں. توفیق بٹ صاحب ایک ٹیچر ہیں اور کالمسٹ ہیں, نئی بات میں وہ کالم لکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حسب توفیق میرا خیال ان کے کالم کا نام ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ ملاقاتی پریشان ہو گیا اور اس نے کہا کہ پتہ نہیں, انہوں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے, مجھے کس نے بنایا؟ انہوں نے کہا جی میرا تو خیال ہے کہ آپ کی پارٹی نے بنایا ہے. کہتے ہیں نہ مجھے پارٹی نے بنایا, نہ مجھے فوج نے بنایا, مجھے بشرا بی بی نے وزیر اعظم بنایا ہے سر. اور بشرا بی بی کے آگے پائن نہ پہلے چوں کرتے تھے نہ آج چوں کرتے ہیں, کیونکہ ان کا اور بشرا بی بی نے ان کو وزیر اعظم کیسے بنایا یہ عمران خان صاحب کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی. رحمت اللہ کے ذریعے بنایا. رحمت اللہ کون ہے؟ جو جعلی پیر بنا ہوا تھا جنرل فیض کے کہنے کے اوپر, جو پورا دن ٹیلی فون کال سنتا تھا, ادھر ادھر کی ساری کہانی کرتا تھا, اور پھر وہی باتیں کہ جی بابا جی دے کول بڑا, بابا جی بڑی اکھ والے نے. تو وہ ایجنسیاں دا آدمی سی یار, فیض صاحب نے بھایا سی, اور فیض صاحب نے کیا گھن چکر چلایا ہوا تھا کہ بشرا بی بی, ان کو پتا تھا کہ خان صاحب اس کے معتقد ہیں, خان صاحب کو کنٹرول کرنا ہے تو بشرا بی بی کو جال میں لانا ہے, بشرا بی بی کو جال میں لانا ہے تو بشرا بی بی کو اس سے بڑا پیر ٹکرانا پڑے گا, اور اس سے بڑا پیر ٹکرانے کے لیے انہوں نے اپنا ہوم میڈ پیر کھڑا کرتا. یہ کہانی تھی. تو آج ایک تو یہ والی ایک مزے کی بات پتہ چلی, اور عمران خان صاحب اب اس کے اوپر آپ جو ہے وہ کھدو پھرولتے جائیں, لیریں نکلتی آئیں گی کہ یہ جو اس وقت بشرا بی بی ایک تیر سے دو شکار کر رہی ہیں, کہ ادھر بھی رہ رہی ہیں بنی گالا میں, اور ساتھ میں کہہ رہی ہیں کہ جی کہ مینوں بھاویں ادھر بھیجنا بھیج دیو. 8 تاریخ یعنی کہ کل پرسوں جب بھی کیس لگے گا بشرا بی بی کی یہ خواہش پوری کر دی جائے گی. لیکن اب سوچیں کہ وہ جو مرشد, تقدیس, تکریم جو عمران خان صاحب کے دل میں آج تک بشرا بی بی کے لیے ہے کہ یہ ہے تو میں ہوں, یہ ہے تو میں وزیر اعظم بھی بن جاؤں گا دوبارہ سے, جیل بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, وہ بشرا بی بی کے لیے تاولے پڑے ہوئے ہوں گے کہ کہیں اس کو جیل میں نہ بدتمیزی نہ ہو, کوئی آرام میں خلل نہ پڑے, جیل کی مصیبتیں ان کے اوپر نہ آئیں. اور پائے نہ اگلے نے جیل کی مصیبت عمران خان صاحب آپ کے اوپر نہیں آنے دی. دیسی ککڑ, دیسی بکرا تے سائیکلاں تے مشیناں دوڑاں لاؤਣ والیاں, اور 8 کمریاں دی بیرک, کندھ توڑ پروگرام, کھڑکی توڑ پروگرام, یہ تو آپ جیل کاٹ رہے ہیں ماشاءاللہ, اور ہر طرح کا آپ کو جو ہے وہ سہولت وہاں پہ مل رہی ہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آپ اگر نتیجہ اخذ کریں تو عمران خان صاحب نے ہی وہ بات پھر ٹھیک ہے کہ فوجی بھائیوں کو عمران خان صاحب نے یا نگران حکومت کو کہا ہوگا, اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر وہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی انہیں کہا کہ میری بڈھی نے تکلیف نہیں چاہیے, میرا مرشد وہ. اچھا چلے, بہرحال یہ ان کی مرضی ہے اور وہ جو بھی چاہیں. اب ان کی جو دوسری بیگم ہے جو بلی تھیلے سے باہر آئی ہے, نہیں پہلے وہ میں بتا دوں, یہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے بھی ایک آڈیو عدالت کے اندر کی لیک کی ہے کہ جس پہ وہی غلاظت والا سین چل رہا ہے. میں تو بشرا بی بی کی شکل میں نے نکاح کے بعد دیکھی تھی, تو اب یہاں پر بڑے بڑے غلیظ اور خوفناک مذاق جو ہیں وہ پٹواری حضرات وہ چلاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, اور میں بڑی بد تہذیبی ہے مجھے ویسے ہی میرا حادثہ اس لیے نکل گیا کہ وہ بڑی واہیات قسم کی جو باتیں ہیں نا وہ شغل لگاتے ہیں لوگ, اللہ معاف کرے. تو یہ وہ آڈیو لیک ہوئی ہے. اب یہ پتہ نہیں کس طرح ہوئی ہے. پھر وہ جو خان صاحب کہتے ہیں کہ جی کہ ریکارڈنگاں ہو رہی ہیں, کرنل صاحب پتہ نہیں اس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے دو شوہر نہیں لڑ پڑے تھے, وہ جو جنگ نے سرخی نکالی تھی بشرا بی بی کے دونوں شوہر لڑ پڑے عدالت میں, یہ وہ والی لڑائی کا سین جو ہے ہارٹ ٹاک, وہ والی بھی ایک ویڈیو چل رہی ہے. تو اس کے اوپر میں کیا بات کروں, یہ ضمناً آ گئی سامنے کیونکہ یہ پڑی ہوئی تھی خبر, سامنے رکھی ہوئی تھی. اور دوسری جو ان کی ہے پہلی بیگم, ان کی جو ہے میں دوسری کہہ رہا سی وہ تو بیچاری ریحام ہے, پہلی بیگم, انہوں نے آج آپ کو یاد ہوگا, بڑی اچھی طرح یاد ہوگا, 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ ہیں انہوں نے وہ جنید صفدر کو ٹرول کرنا شروع کیا تھا اس کے کسی میچ کی صورت میں, وہاں پہ وہ پولو شولہ کا میچ جب کھیل رہے تھے. تو آگے سے پھر جو نون لیگ والے ہیں انہوں نے بھی, پٹواریوں نے بھی کم چک دیا. تو انہوں نے نا تب کہا تھا 2018 میں, یہ ڈیٹ ہے 5/6/8/2018, انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ اپالوجی ایکسیپٹڈ,
کسی بندے نے اس پہ معذرت کر لی ہوگی. تھینک یو. آئی نو یور آن اینک لانی پڑی, بہت بریک لکھا ہوا, اینک لانی پڑی. Lovely children have been attacked unfairly for political reasons, so I would appreciate if you should please think twice before doing the same to mine. They are not involved. ایتھے آ جاؤ. They are not involved in politics in Pakistan nor anywhere else. انہوں نے کہا کہ میرے بچے جڑے نا وہ پاکستان کی نہ صرف پاکستان بلکہ کہیں پہ بھی وہ کسی بھی قسم کی سیاست میں نہیں ہے. میرے بچے انہوں نے رگڑنا چھڑ دیو, میرے بچوں کو ٹارگٹ مت کیا کریں. انہوں نے یہودی کہہ کے چھیڑ دو, پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے چھیڑتے ہیں. تو یہ ٹویٹ انہوں نے کیا تھا. پھر اس کے بعد ایک دفعہ پھر یہ جناب علی ہوا معاملہ 2022 میں 15 اپریل 2022 کو عابد شیر علی صاحب نے کال دی تھی کہ جناب کے سارے اور جمائمہ دے گھر دے باہر جمائمہ کے بچوں کو بتائیں کہ ان کے ابو یعنی کہ عمران خان صاحب کس قدر غلیظ پلیت آدمی ہیں اور بے ایمان آدمی ہیں. بی بی سی نے یہ سٹوری شائع کی ہوئی ہے, اور اس میں بھی جو ہیں اپنی جمائمہ صاحبہ انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ میرے بچیاں دا کی قصور ہے, وہ تو سیاست میں ہے ہی نہیں, تو ان کو کیوں آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں, ان کی کیوں زندگی جیرن بنا رہے ہیں. یہاں پہ بھی لوگ کہتے تھے یار بیچارے دا کی قصور ہے, انہوں نے ابے دی کدی پرت کے واہ نہیں لی. تو آج جو ہے وہ بلی جو تھیلے سے باہر آئی ہے, جو میں کہہ رہا تھا, وہ جمائمہ صاحبہ نے اپنے دونوں بیٹوں کی ایک تصویر جو ہے وہ ٹویٹ کی ہے, جس میں انہوں نے پی ٹی آئی کا جھنڈا پکڑا ہوا ہے. ٹماروز ہیوج ڈے آف فار پاکستان, یور ووٹ از امپورٹنٹ, ایز سون ایز یو آر ایبل ٹو پلیز پوسٹ اے فوٹو اور ویڈیو سیئنگ آئی ووٹڈ پی ٹی آئی ود اے ہیش ٹیگ ووٹ پی ٹی آئی ٹو شو یور سپورٹ. پاکستان زندہ باد. لو جی ہوں بی بی جڑی ہے نا انہیں کام چکے دیتا ہوتا, انہیں اپنی تھان سے کام چکے دیتا ہوتا ہے. میں اس پہ اور کوئی کمنٹ نہیں کروں گا, میں نے دونوں باتیں آپ کو بتا دیں. وہ میں بات بتانے لگا ہوں جو خبر تھی میرے پاس کہ ایک ایف آئی اے کے سابق سربراہ نے مجھے یہ والی بات کہی تھی کہ جب کبھی تحقیق ہوگی, اور میرا یہ خیال ہے کہ جمائمہ جس اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھتی ہے وہاں پر پاکستان کی کوئی تحقیق نہیں پہنچ سکتی. تو جو جمائمہ ہے ان کا یہ خیال تھا, وہ ایک بڑے ادارے کے سربراہ رہے ہیں, کہ یہ جتنی کرپشن پاکستان میں ہوئی ہے ایدا کھرا تانوں ولایت ملے گا, جمائمہ سے ملے گا. اللہ بہتر جانتا ہے. اور جمائمہ کی محبتیں ختم نہیں ہو رہی, ان کے بچوں کے باپ ہیں وہ, اور میں اس پر ظاہر ہے کہ ان کی اپنی چوائس ہے, لیکن جمائمہ نے وہاں کی سوسائٹی میں جھوٹ بولنا بڑا غلط معیوب تصور کیا جاتا ہے, لیکن جمائمہ اپنے سابق شوہر عمران خان صاحب کی طرح جھوٹی ثابت ہو گئی. اچھا جی آگے آ جائیں. ان کے دوست ہیں, آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کو پروموٹ کرنے والے یوٹیوبر ویلاگر جتنے ہیں اور جو پاکستان سے خاص کر بھاگ گئے ہیں, ان میں سے ایک ہیں عدیل راجہ کے عادل راجہ. وہ ٹویٹ انہوں نے کل کیا تھا, میں نے اس کی ذرا تھوڑی سی وہ ہوتی نہیں پچھ پرتیت کر رہا تھا کہ اس طرح کا کوئی سین ہے کہ نہیں ہے. وہ پاکستان کی فوج کو, اور جب تک وہ فوج میں تھے, جب تک فوج میں ان کو ڈی ایچ اے میں ٹھیکے دے رہی تھی, تب تک فوج پاکستان کی بڑی جناب ٹیٹس تھی, محب وطن تھی. اب جو ہے وہ چونکہ ان کی دیہڑیاں ختم ہوئی ہیں, عمران خان صاحب اور پروجیکٹ عمران خان, وہ فیض امید اینڈ کمپنی وہ آگے پیچھے ہوئے, تو ان کا جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ زندہ ہو چکا ہے, یہ ایماندار ہو چکے ہیں. اور یہ جو لینگویج یوز کرتے ہیں کہ سابقہ فرعون آف آرمی سٹاف, ویسے تو باجوہ صاحب تسی چنگے رہے, اور یہ موجودہ کو بھی کہہ رہے ہیں, سابقہ فرعون آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ہارٹ اٹیک آیا ہے, جس کے بعد انہیں اے آئی ایف سی لے جایا گیا جہاں ان کا علاج ہوا. خیر خبر باہر اس وقت نکلی جب اچانک اے آئی ایف سی میں گزشتہ ہفتے سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی. باجوہ کی ذہنی حالت بھی تشویشناک ہے. مزید اطلاعات کے مطابق موجودہ فرعون آف دی آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر نے جنرل باجوہ کی عیادت بھی کی. ڈاکٹروں کے مطابق جنرل باجوہ نفسیاتی طور پر ٹوٹ چکے ہیں. اس سے قبل بھی جنرل باجوہ ڈپریشن اور بے خوابی کا علاج کروا رہے ہیں. ڈاکٹرز کے مطابق اب جنرل باجوہ کا دل مزید بیٹھا جا رہا ہے. وہ بار بار پوچھتے پھرتے ہیں کیا میں بچ جاؤں گا, کہیں میں مر تو نہیں جاؤں گا. قوم سے دعاؤں کی اپیل ہے.
अच्छा, एक तो इन्होंने साबका और मौजूदा आर्मी, अच्छा साबका को पता नहीं क्यों कहा, वो तो बेचारा मासूम आदमी था, वो सिर्फ एक्सटेंशन लेना चाहता था और उसने मान गया था, फिर तो उनकी गेम हाथ में नहीं रही थी। इन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ को भी मौजूदा फिरौन ऑफ आर्मी स्टाफ, अच्छा किसको फिरौन कह रहे हैं, ये मेरा ख्याल पाकिस्तान की फौज को कह रहे हैं। बहरहाल ये एनू कहते ने कि होर चुपो, तो ये झूठी खबर है सर। आज की इतला के आज तक की इतला के मुताबिक इस तरह का उनको अटैक नहीं हुआ। बाकी उनकी ज़ेहनी हालत कैसी है ये मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि वो एक दिन घबरा के, हमारे नूरुल्लाह साहब की खबर है कि वो निकले थे घर से बाहर और बताए बगैर गड्डी खुद चला के निकले सी, और वो एक आँखों का मुआयना कराना है, उन्होंने कहा था मैंने करवाना है। वो फिर वो जनाब वो जो उनके ऊपर सिक्योरिटी है उनकी, वो पीछे दौड़ी थी। ये सिक्योरिटी का जवाज़ है और कोशिश ये है कि इनको इनको इनके साथ कोई बदतमीज़ी ना करे, और ये भी कि ये इंटरव्यू ना देते फिरें। तो वो एक हद तक ये बात ठीक है कि वो उनकी नकलो हरकत जो है वो मशरूत है। तो बाकी अल्लाह ताला उनको सेहत दे। इन्हीं के मुतल्लिक जो है वो आज शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया हुआ है कि जी कि मैं चाहता हूँ कि वो ज़िंदा रहें और अपना वो क्या कहते हैं कि सज़ा भुगत के जाएं। ये है वो है, केड़ी सज़ा यार, केड़ी सज़ा, और खां केड़ी सज़ा भुगत रहे हैं। और इसके ऊपर वो तौकीर साहब हैं, एक तौकीर समथिंग, उन्होंने कोट किया है कि ये आपके साहबका वालिद हैं कि इस तरह की बात की है, और ना खल्फ औलाद जो है वो इस तरह की बातें उनको मुनासिब, औलाद के लिए मुनासिब नहीं होती। ये साहबका आपके अबू जी हैं, इस तरह करके उन्होंने ज़रा शुगर लगाया हुआ है। तो ये खबरें थी जी अब तक की। तो कल जो है वो इलेक्शन है, मेरा ख्याल है कि कल के बाद ठंड पैनी शुरू हो जाएगी, और कल दुआ करें कि पीटीआई वाले जो हैं वो इलेक्शन का बाइकाट भी ना करें और वोट भी डालें, और जो उन्होंने तब्दीली लेके आनी है, कल बड़ा अच्छा मौका है, निकलें बाहर, ले आएँ तब्दीली, और अमन और सुकून के साथ जो है वो तब्दीली लेके आएँ, दंगा और फसाद ना करें। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हाल पे रहम फरमाए। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।